بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم و مکرم حاضرین مجلس، اللہ کے فضل و کرم سے الاصول الثلاثہ وادلتها اس اہم کتاب کے تقریباً آدھے حصے کے شرح سے ہم فارغ ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ گزشتہ درس میں جہاں تک ہم پڑھ چکے تھے، یعنی دوسرا اصول دین اسلام کی معرفت اور اس کے تعلق سے ہم پڑھ چکے تھے اسلام کے ارکان کے تعلق سے۔ انشاءاللہ آج ایمان کے ارکان کے متعلق اس درس کی شروعات ہوگی، اور کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ آج یہ دوسرا اصول ختم ہو جائے۔ اس کے بعد آخری اصول، تیسرا اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، وہ اگلے درس میں اس کی شرح کی جائے گی باذن اللہ تعالی۔ گزشتہ درس میں ہم پہلے رکن اور پہلے درجے کے متعلق پڑھ رہے تھے کہ اسلام کے کل 5 ارکان ہیں، ہر رکن کی دلیل ہم پڑھ چکے تھے۔ آج دوسرا درجہ المرتبۃ الثانیہ الایمان، اس کے تعلق سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یہ جو اردو کتاب ہے اس میں صفحہ نمبر 26 سے آپ دوسرا درجہ ایمان اور اس کے ارکان کے متعلق یہاں سے اس کتاب میں آپ پائیں گے۔ جن حضرات کے پاس یہ کتاب ہے وہ صفحہ نمبر 26 سے دیکھیں۔ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں المرتبۃ الثانیہ الایمان، دوسرا درجہ دین کا یہ ایمان ہے۔ وَهُوَ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، اور اس کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ تو مصنف رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ دین کا دوسرا درجہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ایمان کا شریعت کے نصوص کے اندر، قرآن و حدیث کے اندر 2 اطلاق پایا جاتا ہے۔ ایک اطلاق پورے دین کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور دوسرا اطلاق جو ہے وہ خاص اطلاق ہے، وہ ہے کہ ایمان سے مراد ان اعمال کا تعلق، وہ اعمال جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے، جن کا تعلق باطن سے ہوتا ہے، اور جن کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ اسلام کہتے ہیں۔ جیسے روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ لیکن جن اعمال کا تعلق باطن سے ہوتا ہے، دل سے ہوتا ہے، ان کو کہتے ہیں ایمان۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اس کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ فَأَعْلَاهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور سب سے بلند شاخ، سب سے اونچا مقام ایمان کے ان 70 سے زیادہ شاخوں میں لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے۔ لا الہ الا اللہ کا زبان سے اقرار کرنا یہ ایمان کے شاخوں میں سب سے اعلیٰ شاخ ہے، سب سے بلند و بالا شاخ ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے کمتر درجہ یہ راستے سے گری پڑی تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا ہے۔ کوئی شخص راستے سے گزر رہا ہے اور دیکھا وہاں پر راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے، اگر اسے چھوڑ دے تو راستے سے گزرنے والوں کو اس سے تکلیف ہو سکتی ہے، چوٹ لگ سکتی ہے، تو اس نے کیا کیا؟ اس تکلیف دہ چیز کو اٹھا کر مناسب جگہ پر جا کے پھینک دیا۔ تو یہ عمل بھی ایمان کا ایک درجہ ہے، ایمان کی ایک شاخ ہے جو سب سے کمتر درجہ ہے، سب سے نچلا شاخ ہے۔ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا بھی، شرم و حیا کرنا، یہ ایمان کے شاخوں میں سے ایک عظیم شاخ ہے۔ شعبۃ یعنی شعبۃ عظیمہ، ایک عظیم شاخ ہے، بہت ہی بلند اور بہت ہی عظیم مقام و مرتبت ہے حیا کا، شرم و حیا کا۔
چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تمہارے پاس شرم و حیا نہیں ہے تو جو چاہو کرو. اس میں اجازت نہیں ہے، اس میں اصل میں زجر و توبیخ ہے، ڈانٹ و پھٹکار ہے. یعنی ایک انسان کو گناہوں سے روکنے والی چیز سب سے زیادہ کون سی ہوتی ہے؟ یہی شرم و حیا. یا تو اللہ رب العالمین سے شرم و حیا کی وجہ سے اس گناہ سے رک جاتا ہے، یا پھر لوگوں کی وجہ سے کہ لوگ میرے بارے میں جب جانیں گے کہ وہ اس طرح کے اعمال کے اندر ملوث تھا تو لوگوں کے سامنے چہرہ دکھانا میرے لیے مشکل ہو جائے گا. تو لوگوں سے شرم و حیا کی وجہ سے انسان بہت سارے برے کاموں سے رک جاتا ہے. تو یہ حیا جو ہے ایمان کا ایک عظیم شاخ ہے. مصنف نے یہاں پر 3 چیزوں کا تذکرہ کیا. ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار، دوسری چیز راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا، اور تیسری چیز شرم و حیا. آپ دیکھیں تینوں چیزوں پر غور کر کے پائیں گے کہ قول لا الہ الا اللہ کے اندر جو پہلی چیز مصنف نے ذکر کی اس میں زبان سے اقرار ہے، اور اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا، اس کا تعلق عمل سے ہے، اس کا تعلق جسمانی عمل سے ہے. اور تیسری چیز حیا، شرم و حیا کرنا، اس کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے. تو 3 الگ الگ چیزوں کا تذکرہ کیا، جن میں سے ایک کا تعلق زبان کے اقرار سے، دوسرے کا تعلق عمل سے، اور تیسرے کا تعلق دل سے ہے. ایمان انہی 3 چیزوں کے مرکب کا نام ہے. چنانچہ سلف صالحین ایمان کی تعریف کرتے ہوئے کہتے تھے الایمان قول وعمل یزید وینقص، کہ ایمان قول اور عمل کا نام ہے، اس کے اندر کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے. چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ علم 1080 اساتذہ سے سیکھا ہے، ان سے حاصل کیا ہے. 1080 اساتذہ اکرام سے، ان میں سے سب کا عقیدہ یہ تھا، سب کا منہج یہ تھا الایمان قول وعمل ویزید وینقص، کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے اور اس میں کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے. تو یہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ایمان کے متعلق، کہ ایمان کے اندر قول بھی ہے، عمل بھی ہے، زبان سے اقرار بھی ضروری ہے، دل سے تصدیق بھی ضروری ہے، اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنا بھی ضروری ہے. اگر دل کے اندر کسی کے تصدیق ہو لیکن زبان سے اقرار نہیں کر رہا، دل سے اللہ رب العالمین کی معرفت اسے حاصل ہو گئی کہ یہ ہمارا رب ہے، لیکن اس کا اقرار نہیں کر رہا ہے وہ، جیسے ابلیس تھا. خود قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کا قول نقل کیا ہے رب فانظرنی الی یوم یبعثون، کہ پروردگار، وہ اللہ رب العالمین کو کیا خطاب کر رہا ہے کہ اے میرے پروردگار قیامت تک کے لیے بنی نوع انسان کو گمراہ کرنے کی مجھے مہلت دے. تو ابلیس نے خود اقرار کیا تھا اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا، وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ حقیقی رب ہے، برحق رب یہی ہے، لیکن کیا اس کا اقرار کرتا تھا؟ معرفت اسے حاصل تھی، اس کا اقرار نہیں کرتا تھا، مومن نہیں ہو سکتا. اسی طرح زبان سے صرف اقرار ہو، دل سے اس کی تصدیق نہ ہو. جیسے منافقین تھے، زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے تھے، لیکن دل سے نہیں، بلکہ صرف زبان سے. دل سے وہ کافر تھے، دل سے انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، تو یہ مسلمان نہیں ہو سکتے، ایمان کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. اسی طرح اگر صرف زبان سے اقرار ہو، دل سے تصدیق بھی ہو، لیکن عمل نہ ہو اس کے مطابق، تو اس عمل کے نہ ہونے کی وجہ سے ایمان کے اندر کمی اور زیادتی ہوتی ہے. یزید و ینقص، نافرمانی کرے اس سے ایمان کے اندر کمی ہوتی ہے، اللہ کی عبادت کرے ایمان کے اندر زیادتی ہوتی ہے. نافرمانی کا جو تعلق ہے یعنی گناہ کا، وہ تمام گناہ ایک درجے کے نہیں ہیں. بعض گناہ ایسے ہیں جو صغیرہ گناہ کہے جاتے ہیں،
جو عموماً نیک اعمال کے ذریعے کیا ہوتے ہیں؟ معاف کر دیے جاتے ہیں. جیسے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں. جہاں تک کبیرہ گناہوں کا تعلق ہے تو بندہ اگر اس سے توبہ کرے تو اللہ رب العالمین کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں. لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ایک انسان دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو سکتا ہے، اور ایسے اعمال بہت سارے ہیں. اس نے کوئی ایسا عمل کیا جو اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دے، مثلا کسی قبرستان پر جا کر سجدے کرنا، اس کا یہ عمل اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا. تو گناہ جتنے ہیں جس سے ایمان کے اندر کمی واقع ہوتی ہے، تو گناہ کے حجم کے اعتبار سے، اس کی سائز کے اعتبار سے ایمان کے اندر اسی طرح کمی ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ گناہ اگر اس قدر عظیم ہو سکتا ہے کہ ایمان کو بالکل ختم ہی کر دے اور وہ یہ دائرہ اسلام سے خارج بھی ہو جائے. تو ہمیشہ انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. بعض اعمال ایسے ہیں، بعض گناہ ایسے ہیں جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے. گناہ کبیرہ کی وجہ سے عموماً انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، وہ مومن ہی رہتا ہے لیکن ایک فاسق مومن رہتا ہے، گنہگار رہتا ہے، کامل مومن نہیں ہوتا. اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن جہنم میں بہت سارے گنہگار مومن بندوں کو داخل کریں گے ان کے گناہ کی وجہ سے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا. ان کا جہنم میں داخل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ گنہگار تھے، اور جنت میں پھر اللہ کے رسول کی شفاعت سے داخل کیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ایمان سے خارج نہیں ہوئے تھے، ایمان باقی تھا. اگر ایمان سے خارج ہو جاتے، کافر ہو جاتے، تو اللہ رب العالمین نے جنت کو کفار پر حرام کر دیا ہے. کفار کے لیے جنت نہیں ہے. تو ان کا جہنم میں داخل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ گناہ کبیرہ کی وجہ سے انسان جہنم میں داخل ہو سکتا ہے، اور پھر اللہ کے رسول کی شفاعت سے دوبارہ جنت میں ان کا داخل کیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان سے یہ خارج نہیں ہوئے تھے، مؤمن تھے لیکن کامل مؤمن نہیں تھے، گنہگار تھے. تو یہاں پر مصنف نے قول لا الہ الا اللہ اور اماطۃ الاذی عن الطریق اور الحیاء شعبۃ من الایمان کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ایمان کے اندر تینوں چیزوں کا عمل دخل ہے، تینوں چیزیں شامل ہے. زبان سے اقرار بھی کرنا ہے، دل سے تصدیق بھی کرنا ہے، اور ساتھ میں عمل سے اس کی تطبیق کرنا ہے. جو آپ زبان سے اقرار کر رہے ہیں، دل جس کی تصدیق کر رہا ہے، عمل سے اس کی تطبیق بھی دیں. اس کے مجموعے کا نام ایمان ہے. جس قدر عمل کے اندر زیادتی ہوگی اسی قدر ایمان کے اندر زیادتی ہوگی. جیسے کہ اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ جب لوگوں پر، مومن بندوں پر اللہ رب العالمین کی آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے، ان کے ایمان کے اندر یہ زیادتی کا باعث ہوتا ہے. تو ایک بندہ جب اس طرح کی علمی محفلوں میں، دینی مجلسوں میں رہتا ہے، اس وقت اس کے ایمان کی جو کیفیت ہوتی ہے، دنیا داری میں مشغول ہونے کے بعد یا کسی گناہ کے اندر ملوث ہونے کے بعد، ظاہر سی بات ہے کہ ایمان کی یہ کیفیت نہیں ہوتی. اسے ہر شخص محسوس کرتا ہے. لیکن جو گمراہ فرقے تھے، ان کا منہج کیا تھا؟ وہ اس چیز کا اقرار نہیں کرتے تھے. بہت سارے فرقے اس بارے میں گمراہ ہو گئے، یہاں تک کہ ایک فرقہ جو بہت زیادہ اس بارے میں فتنہ و فساد برپا کیا، اور آج تک پوری دنیا میں وہ فتنہ فساد برپا کیے ہوئے ہیں. وہ کیا ہے؟ خوارج اور معتزلہ کا فرقہ، جو کہتے ہیں کہ ایمان کے اندر کوئی کمی اور زیادتی نہیں ہوتی ہے. اگر کوئی شخص ایسا عمل کرے جو ایمان کے منافی ہو تو کیا ہوگا؟ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا. چنانچہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب کی وجہ سے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے اپنے مسلمان بھائیوں کو کافر سمجھتے ہیں، ان کا خون حلال سمجھتے ہیں، اور اپنے ہی بھائیوں کو قتل و غارت گری کے اندر جھونک دیتے ہیں اور ان کے خلاف تلوار اٹھا لیتے ہیں.
چنانچہ آئے دن ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں کتنے مسلم ممالک کے اندر کتنے اس طرح کے حملے ہوتے ہیں، مارنے والا بھی مسلمان، جن کو قتل کیا جا رہا ہے وہ بھی مسلمان۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی باطل عقیدہ ہے جو خوارج کا منہج ہے، اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو کسی خاص گناہ کی بنا پر کیا کہنا، کیا سمجھنا کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں، کوئی مسلمان باقی نہیں ہے۔ چنانچہ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ پورا کا پورا معاشرہ کافر ہو چکا ہے، کوئی مسلمان باقی نہیں ہے۔ ایسے لوگ بھی افسوس کی بات ہے کہ پائے جاتے ہیں۔ تو یہ فکر انتہائی خطرناک فکر ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ منہج نہیں رہا ہے۔ چنانچہ آپ قرون مفضلہ کے اندر 2 صدی ہجری، 3 صدی ہجری، 4 صدی ہجری، 5ویں صدی ہجری کے اندر جو سلف صالحین تھے، مشہور ائمہ کرام، عقیدہ و منہج پر ان کی جو بھی کتابیں ہیں، ایک طرف سے ان کتابوں کو آپ اٹھائیں، چاہے امام ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ کی اصل السنہ واعتقاد الدین ہو، یا امام طبری رحمہ اللہ کی صریح السنہ ہو، یا امام بربہاری کی شرح السنہ ہو، یا امام لالکائی کی شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ ہو، یا پھر امام سکسکی کی البرہان ہو، یا دوسرے تمام محدثین کی، ائمہ کرام کی جو سلف صالحین تھے، ہر کتاب کے اندر اس مسئلے کو ضرور آپ پائیں گے۔ بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اور امام مسلم رحمہ اللہ نے دونوں نے صحیحین کی شروعات، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی شروعات کس سے کی ہے؟ کتاب الایمان سے کی ہے۔ اور معمولی پتلی کوئی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب الایمان ضخیم کتاب ہے۔ ان تمام احادیث کو انہوں نے ذکر کیا جس سے خوارج اور معتزلہ کے منہج پر رد ہوتا ہے۔ یہ باطل منہج ہے کہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو گناہ کبیرہ کی وجہ سے یا بعض خاص قسم کے گناہوں کی وجہ سے کافر سمجھا جائے اور ان کے خلاف ہتھیار اٹھا لیا جائے۔ تو مصنف رحمہ اللہ یہاں پر ان 3 چیزوں کا بیان کر کے اشارہ دینا چاہتے ہیں کہ 3 چیزوں کے مجموعے کو ایمان کہتے ہیں، ان میں سے اگر کوئی چیز نہیں پائی گئی تو وہ ایمان نہیں ہے اس کے اندر، یہاں تک کہ عمل کے اندر کمی اور بیشی کی وجہ سے اس میں کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَأَرْكَانُهُ 6، اور ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ أَن تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، پہلا رکن ہے کہ اللہ رب العالمین پر تم ایمان لاؤ، وَمَلَائِكَتِهِ، دوسرا رکن ہے فرشتوں پر ایمان لاؤ، وَكُتُبِهِ، تیسرا رکن ہے اللہ رب العالمین نے جو کتابیں نازل کی ہیں ان کتابوں پر ایمان لاؤ، وَرُسُلِهِ، جتنے رسولوں کو اللہ رب العالمین نے لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا ہے ان تمام رسولوں پر ایمان لاؤ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور یوم آخرت پر ایمان لاؤ، وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور تقدیر پر ایمان لاؤ، چاہے وہ تقدیر اچھی ہو تمہارے لیے یا تمہارے لیے وہ تقدیر بظاہر بری ہو، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو یہ کل 6 ارکان ہوئے ایمان کے، جس کی دلیل مصنف رحمہ اللہ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں والدلیل على هذه الارکان الستة قوله تعالى ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، نیکی یہ نہیں ہے کہ اپنے چہرے کو مشرق و مغرب کی طرف آپ پھیر لیں، بلکہ نیکی یہ ہے ان تؤمن باللہ، ولكن البر من آمن باللہ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین پر ایمان لائے۔ پہلے رکن کا تذکرہ ہوا، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر ایمان لائے، ایک اور رکن کا تذکرہ ہوا، والملائکہ، فرشتوں پر ایمان لائے، والکتاب والنبیین۔ تو اس طرح اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر اللہ پر ایمان لانا، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور تمام نبیوں پر ایمان لانا، 5 ارکان کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک رکن باقی ہے، وہ کون سا؟ تقدیر پر ایمان لانا۔ عموماً تقدیر کے سلسلے میں جہاں بھی آپ پڑھیں گے، چاہے قرآن کے اندر ہو چاہے اللہ کے رسول کی احادیث کے اندر ہو، اس کا تذکرہ الگ سے ہمیشہ آیا ہے۔ اب اکثر و بیشتر یہی پائیں گے کہ تقدیر کا تذکرہ ایک سیاق میں 5 چیزوں کا تذکرہ پائیں گے، لیکن تقدیر کا الگ سے وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، حدیث جبریل کے اندر 5 چیزوں کا ایک ساتھ تذکرہ کیا، اور پھر جب تقدیر کو ذکر کرنا ہوا تو دوبارہ اضافہ کیا وَأَن تُؤْمِنَ کا،
کہ تقدیر پر بھی تم ایمان لاؤ، چاہے وہ تقدیر اچھی ہو یا بری ہو۔ یہ الگ سے بیان کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک اہم باب ہے جس میں بہت سارے لوگ گمراہ ہوں گے۔ چنانچہ اس امت کے اندر سب سے پہلے جو فتنے ظاہر ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، ان میں سے ایک فتنہ یہ تقدیر کے انکار کا فتنہ تھا۔ یہ فتنہ صحابہ کرام کے زمانے میں ہی ظاہر ہوا تھا۔ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں ہی اس طرف اشارہ کر دیا تھا کہ میرے بعد بہت سارے فتنے ظاہر ہوں گے۔ ابھی جس طرح میں اپنے صحابہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک واضح اور روشن شاہراہ پر، ایک واضح منہج پر، سب کے سب ایک دین پر، ایک منہج پر باقی ہیں، بعد میں یہ صورت باقی نہیں رہ جائے گی۔ اس امت کے اندر فتنے رونما ہونے ہوں گے اور بہت ساری گمراہ جماعتیں تیار ہو جائیں گے۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا کہ اس امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے 72 گمراہ فرقے ہوں گے، ایک فرقہ فقط کیا ہوگا؟ نجات پانے والا، جنتی ہوگا، اور باقی 72 کیا ہوں گے؟ جہنم کے اندر جانے والے ہوں گے، یعنی ان کو وعید سنائی گئی۔ تو اللہ کے رسول نے پہلے ہی اس فتنے کی طرف اشارہ کر دیا تھا کہ اس امت کے اندر قیامت تک تمام لوگ اسی دین پر باقی رہے جس طرح کہ ابھی صحابہ اکرام موجود ہیں، یہ ہو رہنے والا نہیں ہے۔ اس امت کے اندر فتنے ظاہر ہوں گے، پہلے ہی اللہ کے رسول نے اس کی وضاحت کر دی تھی۔ چنانچہ سب سے پہلے جو فتنے ظاہر ہوئے ان میں سے ایک فتنہ کیا تھا؟ تقدیر کے انکار کا فتنہ۔ چنانچہ صحیح مسلم کی جو پہلی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1، پہلی حدیث، اسی کے اندر امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ قصہ ذکر کیا ہے کہ دو لوگ، یحییٰ بن یعمر اور حمید بن عبد الرحمن الحمیری رحمہم اللہ، یہ دونوں تابعین تھے، جلیل القدر علماء تابعین میں سے۔ یہ آتے ہیں بصرہ سے مکہ مکرمہ حج کے سلسلے میں یا عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے، شک کے ساتھ ہے صحیح مسلم کے اندر۔ آ کر مکہ کے اندر کہتے ہیں کاش کہ کسی صحابی رسول سے ملاقات ہو جاتی اور ان سے ہم ہمارے علاقے میں جو فتنہ ظاہر ہوا ہے اس تعلق سے سوال کرتے، ان سے جواب معلوم کرتے اور ہمارے دل کے اندر اطمینان ہوتا۔ اسی دوران عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جلیل القدر صحابی رسول، مسجد حرام کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، لپک کر ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف ہو جاتے ہیں اور اپنے علاقے کے اس فتنے کے بارے میں ان کے سامنے پوری وضاحت کے ساتھ اس معاملے کو رکھتے ہیں کہ اس طرح ہمارے علاقے میں ایک شخص ظاہر ہوا ہے جس کا نام کیا ہے؟ معبد الجہنی۔ وہ تقدیر کا انکار کرتا ہے، کہتا ہے ان الامر انف واللہ قدر، تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہر چیز کا علم اللہ کو کب ہوتا ہے؟ جب وہ چیز ظاہر ہو جاتی ہے، پہلے سے اللہ کو کوئی علم نہیں ہوتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سننے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ان سے جا کر کہنا کہ اگر وہ احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ کے راستے میں سونا خرچ کرے لیکن تقدیر پر ایمان نہ ہو، کامیاب نہیں ہو سکتے، نجات نہیں مل سکتی انہیں۔ ان کو کہہ دینا کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں، ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ کلمہ لا الہ کا اقرار کر رہے تھے، صرف انہوں نے کیا کیا تھا؟ تقدیر کا انکار کیا تھا۔ اور ایک اہم مسئلے کے انکار کی وجہ سے صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے علل اعلان براءت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہی ہے اہل بدعت سے تعلق کا صحابہ اکرام کا منہج کہ اگر کوئی شخص اس طرح کے بڑے مسائل میں جو تمیز کے مسائل اہل سنت اور اہل بدعت کے درمیان اہل بدعت کا ساتھ دے تو وہ شخص کیا ہے؟ جب تک صحیح منہج پر واپس نہ آ جائے ان کے ساتھ کوئی ہمارا تعلق نہیں ہے۔ تو یہ سب سے پہلا فتنہ ہے۔ اللہ کے رسول نے اسی طرف اشارہ کیا ہے اپنے اس قول میں، وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور قرآن کے اندر بھی الگ سے تقدیر کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ یہ 6 ارکان ہیں، ان میں سے کسی بھی رکن پر اگر کسی کا ایمان نہ رہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس کی تفصیل بہت زیادہ ہے۔ مثلا ایمان باللہ کے تعلق سے
بہت سارے مسائل ہیں جن کا جاننا ضروری ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے العقیدہ الواسطیہ نام کی ایک کتاب لکھی ہے، بہت پتلی سی کتاب ہے، اس میں خصوصی طور پر اللہ رب العالمین کے تعلق سے ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے تفصیل کے ساتھ دلائل کے ساتھ بیان کیا ہے اس پتلی سی کتاب میں۔ تو اللہ رب العالمین کے تعلق سے ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اس کا علم ہونا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ تفصیل ہے اس بارے میں، بے شمار مسائل ہیں جن کا علم ہمیں ہونا چاہیے، لیکن بنیادی ایک علم ہوتا ہے جس بنیادی علم کے بغیر ایک شخص مسلمان باقی نہیں رہ سکتا۔ جن چیزوں کی وجہ سے، جن اعمال اور عقائد کی وجہ سے ایک انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ان میں سے ایک کیا ہے؟ اسلام کے متعلق بنیادی علم اس کے پاس نہ ہو، نہ وہ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، نہ اس پر عمل کرتا ہے۔ تو ایسا شخص بنیادی علم نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ وہ بنیادی علم کیا ہے ارکان ایمان کے تعلق سے؟ یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے تاکہ کم از کم مسلمان ہم باقی رہ سکیں۔ اللہ رب العالمین کے تعلق سے ہر مسلمان کو کم از کم 4 چیزوں کا علم ہونا چاہیے، یہ بنیادی علم ہے، اس کے بغیر کوئی شخص مسلمان باقی نہیں رہ سکتا۔ ایمان باللہ کے تعلق سے 4 چیزوں کا علم ہونا چاہیے۔ پہلی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین موجود ہے، اللہ رب العالمین کے وجود کا عقیدہ۔ اگر کسی شخص کا یہ بنیادی عقیدہ بھی نہیں ہے، اس کو پوچھا جائے کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے، موجود ہے یا نہیں ہے، کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی کنفرم اس بارے میں جانکاری نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، شک ہے اس کو۔ اگر اللہ رب العالمین کے وجود کے بارے میں اس کا عقیدہ نہیں ہے تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، مومن نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ بنیادی چیز ہے جس کا عقیدہ ہونا چاہیے، اس کو جس کا علم ہونا چاہیے۔ دوسری چیز ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا رب ہے، اللہ رب العالمین ہمارا رب ہے۔ رب ہونے کا کیا معنی ہے؟ یعنی وہ خالق ہے، ہمارا، ہمیں پیدا کرنے والا ہے، ہمیں رزق عطا کرنے والا ہے، اس کائنات کو چلانے والا ہے، یہ معنی ہے رب ہونے کا۔ تیسری چیز ہے کہ وہی عبادت کا مستحق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ جس چیز کو بھی ہم عبادت کہہ سکتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے انجام دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کے لیے انجام دینا جائز نہیں ہے۔ یہ تیسری چیز ہے۔ اور چوتھی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین کے بہت سارے پیارے پیارے نام ہیں اور اللہ رب العالمین کی بہت ساری صفات ہیں جن کا تذکرہ قرآن و سنت کے اندر، قرآن و حدیث کے اندر آیا ہوا ہے۔ اگر یہ بنیادی علم اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ان 4 چیزوں کا کسی کے پاس نہ رہے تو وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر تفصیل کے تعلق سے اسے پوچھا جائے اللہ رب العالمین کے سلسلے میں اور کہے کہ اس مسئلے کے متعلق مجھے علم نہیں ہے، جب اسے بتایا جائے پھر وہ انکار کرے دلیل پہنچنے کے بعد تو پھر اس کا محاسبہ ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین کے تعلق سے، چاہے فرشتوں کے تعلق سے، دوسرے ارکان کے تعلق سے چند چیزیں ایسی ہیں جو بنیادی علم ہے، یہ رکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد جو زائد چیزیں ہیں، جیسے کہ شیخ الاسلام نے اللہ رب العالمین کے تعلق سے تفصیلی بحث کی ہے کہ اللہ کے متعلق ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ ان چیزوں کے علاوہ جو زائد چیزیں ہیں ان میں سے کچھ چیزیں واجب ہو سکتی ہیں اور کچھ چیزیں مستحب بھی ہو سکتی ہیں۔ اگر نہ بھی معلوم ہو تو ایمان کے اندر کوئی خلل واقع نہیں ہوگا۔ تو یہ بنیادی چیز ہے اللہ رب العالمین کے تعلق سے۔ فرشتوں کے تعلق سے بنیادی علم کیا ہے جس کے بغیر ایک شخص مسلمان باقی نہیں رہ سکتا؟ وہ یہ ہے کہ فرشتے اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، اور فرشتوں میں سے بعض فرشتے اللہ کی طرف سے وحی لے کر انبیاء اکرام کے پاس آتے ہیں۔ یہ بنیادی علم ہے فرشتوں کے تعلق سے۔ اگر کسی کو پوچھا گیا کہ فرشتوں کے بارے میں تمہیں، ملائکہ کے بارے میں کوئی ایمان ہے، عقیدہ ہے تمہارا، کہہ رہا ہے کہ میرا کوئی عقیدہ نہیں، یہ ایک
فلسفیانہ چیزیں ہیں، لوگوں نے اپنے ذہن سے ایجاد کر لیا ہے نعوذ باللہ، اس لیے ان چیزوں پر ہم یقین نہیں رکھتے۔ کسی نے دیکھا ہے فرشتے کو، اس لیے یہ فلسفیانہ چیز ہے، ان چیزوں کا ہم یقین نہیں کرتے۔ کوئی مسلمان اگر اس طرح کہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ایک عام حکم ہے، کسی متعینہ شخص کا امتحان لے کر اسے دائرہ اسلام سے خارج کرنا مقصود نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور کسی معین شخص پر اس وجہ سے کفر کا فتویٰ لگانے سے پہلے بہت سارے شروط و ضوابط ہیں، ان شروط و ضوابط کی تطبیق کے بعد ہی کسی کو متعین طور پر کافر کہا جا سکتا ہے۔ عمومی طور پر کہا جائے گا کہ جس کے پاس یہ بنیادی علم نہ ہو، یہ عقیدہ نہ ہو، کوئی شخص اس چیز کا انکار کرے تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ مثلا کوئی کہے کہ فرشتوں کے بارے میں نہیں مانتا، مجھے یقین نہیں اس چیز کے بارے میں، یہ کون سی مخلوق ہے، کسی نے دیکھا ہی نہیں، اس لیے میرا اس بارے میں کوئی یقین نہیں ہے۔ کوئی ایسا ہو سکتا ہے مسلمانوں میں؟ اب کیا خیال ہے، کوئی کہہ سکتا ہے؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے اپنے آپ کو مفکر کہنے والے اس نظریے کے حامل ہیں، بہت سارے اپنے آپ کو مفکر کہنے والے اس نظریے کے حامل ہیں، علی الاعلان کہتے ہیں کہ یہ سب لوگوں کی اپنی بناوٹی باتیں ہیں، گڑھ لیا ہے، حقیقت کی دنیا میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ جنوں کے بارے میں وہ کوئی قبول کرتے ہیں، نہ فرشتوں کے بارے میں قبول کرتے ہیں۔ سر سید احمد خان کا نام سنا آپ لوگوں نے؟ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے مؤسس اور بانی، علی اعلان ان چیزوں کا انکار کیا ہے، علی اعلان انہوں نے ان چیزوں کا انکار کیا کہ ان چیزوں کو ہم نہیں مانتے، چونکہ ان چیزوں کا ہم تجربہ نہیں کر سکتے، عقل کے اندر سمانے والی چیزیں نہیں ہیں یہ، اس لیے ان چیزوں کو ہم نہیں مانتے۔ تو ہم کیا کہیں گے کہ اگر کوئی شخص عام حکم کسی معین شخص پر حکم لگانے کے لیے، جیسے ہم نے کہا کہ اس کے لیے شروط و ضوابط کی ضرورت ہے، معین شخص پر کفر کا فتویٰ لگانے کے لیے بہت سارے شروط و ضوابط ہیں، اور ہر شخص کو اللہ رب العالمین نے پاور دیا نہیں ہے، یہ خاص قسم کے لوگوں کا کام ہے، کبار علماء الراسخون فی العلم، جو کسی معین شخص پر کفر کا فتویٰ لگا سکتا ہے۔ اس لیے پوری اسلامی تاریخ میں دیکھیں چند ہی لوگ ملیں گے آپ کو جن پر معین طور پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا ہے، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، صرف کسی کفریہ عقیدے کی وجہ سے، کفریہ عمل کی وجہ سے اسے معین طور پر اسلام سے خارج کیا جائے، ایسا آپ شاذ و نادر پائیں گے۔ تو عام طور پر ہم کہیں گے کہ جو مثلا قبر کے اوپر سایہ کے سجدہ کرے گا وہ کیا ہے؟ مشرک ہے۔ کسی شخص کے اوپر معین طور پر فتویٰ لگائیں کہ فلاں شخص چونکہ ہم نے دیکھا تھا اس طرح عمل کرتے ہوئے اس لیے وہ شخص خارج ہے، تو اس کے لیے شروط و ضوابط ہے، اس کی اجازت عمومی طور پر عام انسان کو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو عام طور پر ہم کہیں گے تو فرشتوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ بنیادی طور پر کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق کیا ہے؟ فرشتے ہیں، اور ان میں سے بعض انبیاء کرام کے پاس وحی لے کر نازل ہوتے ہیں، بس اتنا۔ ان کا نام کیا ہے جو وحی لے کر نازل ہوتے ہیں؟ کسی کو ہم نے سوال کیا، انہوں نے بتایا کہ فرشتوں کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں فرشتے اللہ کی مخلوق ہے، ہم مانتے ہیں اس کو۔ ان میں سے بعض انبیاء کے پاس وحی لے کر بھی نازل ہوتے ہیں، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ ہم نے ان سے سوال کیا کہ اس فرشتے کا نام کیا ہے جو وحی لے کر نازل ہوتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اس کا تو ہمیں علم نہیں ہے، اس وجہ سے وہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ اب اسے قرآن و حدیث کی دلیلوں سے سمجھایا گیا کہ اس شخص کا، اس فرشتے کا نام کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام ہے، اس کی کتاب و سنت سے یہ دلیلیں ہیں۔ اب اس پر ایمان لانا واجب ہے دلیل ملنے کے بعد کہ اس فرشتے کا نام کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام۔ اب پھر اسے سوال کیا گیا کہ جبریل علیہ السلام کو موت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر ہوگی بھی تو اسرافیل علیہ السلام سے پہلے موت ہوگی یا بعد میں موت ہوگی؟ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ اسے سمجھایا گیا کہ اس بارے میں اہل علم کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، بعض کہتے ہیں موت نہیں ہوگی، بعض کہتے ہیں موت ہوگی، ان کی یہ دلیلیں ہیں، ان کی یہ دلیلیں ہیں، ان میں سے راجح یہ ہے۔ اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو کچھ بتایا نا میرے دماغ میں کچھ بھی نہیں آیا، میں کچھ سمجھ نہیں پایا، اور نہ مجھے اس بارے میں کوئی یقین ہو رہا ہے کہ کس کی موت ہوگی کس کی نہیں ہوگی، کس کی پہلے ہوگی نہیں ہوگی، یہ مسئلہ مجھے
سمجھ میں نہیں آ رہا، اس وجہ سے اس کے ایمان میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جس وجہ سے کسی کو اسلام سے خارج کیا جائے یا جس پر اس علم کا رکھنا واجب کہا جائے۔ تو درجات ہیں علم کے، تمام مسائل دین کے برابر ایک درجے کے نہیں ہیں۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بنیادی چیزیں ہیں جن کے بغیر ایک انسان کا ایمان باقی نہیں رہ سکتا۔ ان چیزوں کی جانکاری ہر شخص کو ہونی چاہیے، اور ان مسائل کا تذکرہ بہت زیادہ اس طرح کے دروس میں، مساجد میں، جمعہ کے خطبے میں ہونا چاہیے۔ بچہ بھی ان چیزوں کو جان لے، حفظ کر لے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں بیان کی جاتی ہیں کہ اگر کسی کو علم بھی نہ ہو تو کوئی خاص اس کے ایمان پر اثر نہیں پڑے گا۔ ان چیزوں کا بہت زیادہ تذکرہ کیا جاتا ہے، اور بنیادی چیزوں کے تذکرے سے بہت سارے لوگ غافل رہتے ہیں، بہت سارے اہل علم بھی غافل رہتے ہیں۔ تو یہ دوسرا رکن ہوا۔ تیسرا رکن کیا ہے؟ کتابوں پر ایمان لانا۔ کتابوں پر ایمان لانے کے تعلق سے بنیادی علم جو ہر شخص کو ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے رسولوں میں سے جن کو چاہا کتابیں دی، جن پر چاہا اللہ رب العالمین نے کتابیں نازل کی، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ جو کتاب ہے اللہ رب العالمین نے رسولوں پر نازل کی، یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، حقیقی کلام۔ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے، اور کلام کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں کلام کہتے ہیں جس میں آواز پائی جائے، جس میں حروف ہوں، اس کو کلام کہتے ہیں۔ دل کے ارادے کو کلام نہیں کہتے۔ نماز کے اندر اگر کوئی کلام کرے، نماز باطل ہو جاتی نہیں ہو جاتی؟ اگر دل کے ارادے کو کلام کہا جاتا تو کسی کی نماز ہوتی؟ جب بھی کوئی نماز میں داخل ہوتا ہے دل کے اندر کتنی باتیں آتی ہیں، تو اگر اسے بھی کلام کہا جاتا تو کسی کی نماز نہیں ہوتی۔ اس کو کلام نہیں کہتے عربی میں۔ تو کلام ہے اللہ رب العالمین کا۔ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی، یہ اللہ رب العالمین کا حقیقی کلام ہے۔ جبریل علیہ السلام نے اسے سنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر نازل ہوئی ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کتابوں کے تعلق سے۔ اور ان میں سے سب سے آخری کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید، اور یہ تمام سابقہ کتابوں کے لیے ناسخ ہے۔ اب قیامت تک عمل صرف قرآن مجید پر ہوگا، باقی تمام کتابیں جو سابقہ نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، جیسے توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتابیں ہیں۔ جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا تھا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، لیکن موجودہ جو صورت ہے وہ بگڑی ہوئی شکل ہے۔ صرف قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو اپنی حقیقی صورت میں موجود ہے اور قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ اس کے اندر کوئی چاہے بھی تو رد و بدل نہیں کر سکتا۔ تو یہ تمام کتابوں کے لیے ناسخ ہے، تمام کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ یہ بنیادی علم رکھنا کتابوں پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ اس طرح ہر انسان کا کتابوں کے تعلق سے ایمان رہے۔ رسولوں پر ایمان لانے کا جو معاملہ ہے اس کے اندر بنیادی علم یہ ہونا چاہیے ہر انسان کے پاس کہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کی ہدایت کے لیے انسانوں میں سے بعض کا انتخاب کیا ہے اور انہیں رسول بنا کر بھیجا ہے، تاکہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلائے، دعوت دے۔ اور ان میں سے سب سے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اتنا ایمان ہونا ہر مسلمان کے پاس ضروری ہے۔ اب اگر کسی کو سوال کیا گیا رسولوں کے تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے، تو کہے کہ میرا اس بارے میں کوئی یقین نہیں ہے، نہ ہم نے دیکھا ہے، ان لوگوں کی سنی سنائی باتیں ہیں، افسانے ہیں، اساطیر الاولین ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر کوئی اس طرح کہے تو وہ شخص یہ بنیادی علم نہ ہونے کی وجہ سے، عقیدہ نہ ہونے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اسی طرح یوم آخرت کے تعلق سے کم از کم ہر انسان کے پاس یہ علم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے پاس ہم سب کو ایک دن حاضر ہونا ہے، موت کے بعد ہمیں اٹھایا جانا ہے اور ہمیں اللہ رب العالمین کے پاس حاضر ہونا ہے، جس دن اللہ رب العالمین اپنے تمام بندوں کو، انسانوں کو، جنوں کو ان کے عمل کا بدلہ دیں گے۔ اگر عمل اچھا ہوا جنت ملے گی، عمل برا ہوا تو اس کے لیے سزا ہے۔
یہ بنیادی علم ہے. اب اگر اسے پوچھا جائے قیامت کے تعلق سے کہ پہلے عمل وزن کیا جائے گا یا پل صراط پہلے ہوگا, ٹھیک ہے, وہ کہے کہ میرا اس بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں ہے, مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے, تو یہ علم نہ ہونے کی وجہ سے اسے ایمان کے اندر کوئی اس کے نقصان نہیں ہوگا. لیکن اگر اس کا یہی ایمان نہ ہو کہ ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا, یا شک ہو سکتا ہے کہ اٹھایا جائے, ہو سکتا نہ اٹھایا جائے, تو وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. یہ بنیادی چیز ہے یوم آخرت کے تعلق سے کہ اسے یقین ہو, علم ہو. علم کے بعد ہی یقین ہو سکتا ہے, علم کے بغیر یقین نہیں ہو سکتا کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا, اللہ کے سامنے پیشی ہوگی, اپنے اعمال کا حساب دینا ہے, اور اللہ رب العالمین اعمال کے حساب سے ہر ایک کو بدلہ دینے والا ہے. تو یہ بنیادی چیز ہے جس کا عقیدہ رکھنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے. اس کے بعد آخری چیز ہے, آخری رکن ہے تقدیر پر ایمان لانا. تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے چاہے وہ چیز اچھی ہو یا بری ہو, ازل کے اندر ہی اسے متعین کر دیا ہے, لکھ لیا ہے. اللہ رب العالمین کی مشیت اور ارادے سے ہی ہر چیز کا صدور ہوتا ہے, کوئی چیز اللہ کے ارادے سے خارج نہیں ہے. یہ بنیادی چیز ہے جس کا علم رکھنا ضروری ہے. اس لیے تقدیر کے کل 4 مراتب ہیں جن کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے. تقدیر کے کل کتنے مراتب ہیں؟ 4 مراتب ہیں. پہلا مرتبہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کے بارے میں پہلے سے علم رکھتا ہے. ہر چیز کے بارے میں تفصیلی علم ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے پاس. کون بندہ کب کیا عمل کرنے والا ہے, کہاں ہونے والا ہے, کیا کس شکل میں ہونے والا ہے, تفصیلاً اللہ تعالیٰ کو پہلے سے اس کا علم ہے. اگر کوئی کہے کہ اجمالی طور پر اللہ کو علم ہوتا ہے, مثلا ابھی میں سفر کرنے والا ہوں اورنگ آباد کی طرف, تھوڑی دیر بعد مجھے اتنا علم ہے کہ میں وہاں تک جانے والا ہوں, تفصیل کا علم ہے مجھے نہیں ہے, کس سے ملاقات ہوگی کوئی علم نہیں ہے, گاڑی کتنے بجے آئے گی, کتنے نمبر پلیٹ فارم پہ آئے گی, کوئی علم نہیں ہے. ہزاروں چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہم نہیں بتا سکتے, لیکن اجمالاً کچھ بتا سکتے ہیں. اللہ رب العالمین کو تفصیلاً ہر چیز کے بارے میں علم ہے, یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے. تقدیر کا یہ پہلا مرتبہ ہے. دوسرا مرتبہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ہر چیز کو لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا ہے. جیسے کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی صراحت کی ہے. تو یہ دوسرا مرتبہ ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا ہے. یہ دوسرا مرتبہ ہے. تیسرا مرتبہ ہے کہ کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین کی مشیت سے, اس کے ارادے سے خارج نہیں ہے, چاہے وہ چیز اچھی ہو یا بری ہو. یہاں تک کہ ایک بندہ کفر کرتا ہے وہ اللہ کے ارادے سے خارج نہیں ہے, ایک بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کے ارادے سے ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. جو تم چاہتے ہو, ارادہ کرتے ہو, وہ اللہ رب العالمین کی مشیت کے تحت ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تیسرا مرتبہ ہے. چوتھا مرتبہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا بھی خالق ہے اور ہمارے اعمال کا بھی خالق ہے. ہم عمل کرنے والے ہیں, فاعل ہے, عامل ہے. عمل ہم نے کیا, لیکن اس عمل کا خالق کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. واللہ خلقکم وما تعملون. اللہ رب العالمین نے تمہیں پیدا کیا اور جو تم عمل کرتے ہو اس عمل کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. یہ ہے چوتھا مرتبہ. ایک گمراہ فرقہ پیدا ہوا تھا سلف صالحین کے زمانے میں جو اس چیز کا انکار کرتا تھا کہ بندوں کے جو اعمال ہیں اللہ تعالیٰ اس کا خالق نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باطل عقیدے پر رد کرنے کے لیے ایک کتاب مستقل تصنیف کی, اس کا نام رکھا خلق و افعال العباد, کہ بندوں کے اعمال مخلوق ہیں. بندوں کے اعمال کیا ہے؟ مخلوق ہیں. اللہ رب العالمین خالق ہے اس کا. تو اس باطل عقیدے پر رد کرنے کے لیے تو یہ 4 مراتب ہے تقدیر کے, یہ جاننا انتہائی ضروری ہے. اب یہاں ایک اشکال پیدا ہو سکتا ہے, لیکن اب وقت نہیں ہے کہ اس اشکال کا یا مختصراً جواب دے دینا بہتر ہے, اس لیے کہ اشکال پیدا ہو جائے اور جواب نہ آئے تو یہ بڑا مسئلہ ہے.
ٹرین کی کیا خبر ہے؟ رائٹ ٹائم ہے؟ 1 منٹ چیک کر لوں. بیس منٹ لیٹ ہے. اسے 5-7 منٹ کے اندر اس اشکال کا جواب دے دوں. شیطان اسی راستے سے داخل ہو کر ایک انسان کو گمراہ کرتا ہے. تقدیر کے 4 مراتب ذکر کیے گئے. تیسرا مرتبہ ہم نے کیا کہا کہ ہر چیز چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو، ایک بندہ اطاعت کرتا ہے اور ایک بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے. دونوں اللہ کے ارادے سے، اس کی مشیت سے ہوتا ہے، وہ ارادے سے خارج نہیں ہے. اللہ رب العالمین کا جو ارادہ ہے اس کی 2 قسمیں ہیں. اللہ کی جو مشیت ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں، ارادہ شرعیہ اور ارادہ کونیہ. ٹھیک ہے؟ ارادہ کونیہ یہ ہونا ہی ہونا ہے. کبھی بھی اللہ رب العالمین کا ارادہ کونیہ پیچھے نہیں رہتا. ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ نے ارادہ کیا اور نہیں ہوا. لیکن ارادہ شرعیہ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے. ارادہ شرعیہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جن چیزوں سے راضی ہو، اللہ رب العالمین اس کا ارادہ کرتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ ہر بندے سے چاہتا ہے کہ وہ کیا لائے؟ ایمان لائے، اللہ رب العالمین کی شریعت پر عمل کرے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے رسولوں کو بھیجا لوگوں کے پاس، ان کو رسول اسلام کی طرف دعوت دیتے رہے. کس لیے؟ کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کیا وہ ایمان لے آئیں. تو ارادہ شرعیہ ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہر بندے سے کہ وہ ایمان لائے، لیکن کیا ہر بندہ ایمان لاتا ہے؟ نہیں لاتا. یہ ارادہ کونیہ ہے. ارادہ کونیہ ہونا ہی ہونا ہے. جیسے اللہ رب العالمین نے جو ارادہ کر لیا، اس کا تعلق، ارادہ کونیہ کا تعلق امر و نہی سے نہیں ہے. ارادہ کونیہ کا تعلق حکم دینے سے بھی نہیں ہے یا روکنے سے بھی نہیں ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کا ہمیں حکم دیا ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حکم دیا نا ہمیں. اسی طرح زنا نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، منع کیا ہمیں بہت ساری چیزوں سے. جن چیزوں کا حکم دیا ہے یا جن چیزوں سے روکا ہے، ان کا تعلق کس سے ہے؟ ارادہ شرعیہ سے. ارادہ شرعیہ سے ان کا تعلق ہے. اور جن چیزوں کا تعلق امر و نہی سے نہیں ہے، جیسے کسی کے گھر بچہ پیدا ہوا، کسی کے گھر وفات ہوئی، کوئی حادثے کا شکار ہو گیا، تو اس کا تعلق گناہ سے ہے، نیکی سے ہے. یہ اللہ رب العالمین نے مقدر کر کے رکھا ہے. اس کا تعلق ارادہ کونیہ سے ہے. تو اللہ رب العالمین کے ارادے کی 2 تقسیم ہیں، 2 قسمیں ہیں. کہ اللہ رب العالمین کے کچھ ارادے کیا ہیں؟ کون کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں. کچھ ارادے ایسے ہیں جن کا تعلق شریعت کے ساتھ ہے. جن کا تعلق کیا ہے؟ یا تو اللہ نے حکم دیا ہے یا اللہ تعالیٰ نے کسی چیز سے روکا ہے، گناہ کے کام سے روکا ہے، نیکی کا حکم دیا ہے. تو یہ جو ارادہ ہے اللہ رب العالمین کا، کبھی ہو سکتا ہے کہ وہ واقع میں ہو، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ واقع میں نہ ہو. اللہ رب العالمین ہر ایک سے چاہتا ہے کہ وہ کیا کرے؟ ایمان لائے. لیکن بہت سارے لوگ نہیں لاتے، بہت سارے لوگ لاتے ہیں. اب یہاں کسی کے ذہن میں اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر ہم ایمان نہیں لائے، ہم نے کفر اختیار کیا، شرک کیا، تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین ہمیں سزا کیوں دے گا؟ جب وہ بھی اللہ کے ارادہ کونیہ کے اندر داخل ہے، ارادہ شرعیہ میں نہیں، ارادہ کونیہ میں داخل ہے، تو اس پر ہمیں سزا کیوں ملے گی؟ یہ شیطان لوگوں کے ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے. یہ جو دلیل ہے گنہگار لوگوں کی، نافرمان لوگوں کی، کہ جب ہم کوئی گناہ اللہ کے ارادے سے ہی کرتے ہیں تو پھر اس پر سزا کیوں؟ تو حقیقت میں یہ پہلی چیز جاننا چاہیے کہ یہ کفار کا اعتراض تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کئی جگہوں پر نقل کیا ہے. لو شاء اللہ ما اشرکنا، کہتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے. اللہ نے چاہا اس لیے ہم نے شرک کیا، اس لیے ہمیں سزا نہ دی جائے. شریعت کے اعتبار سے بھی اس دلیل کا کوئی مقام نہیں.
اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور عقلی اعتبار سے بھی جس کو بھی اللہ نے عقل دیا ہے, وہ چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو, اس دلیل کو قبول نہیں کر سکتا. ممکن نہیں ہے کہ کوئی دنیا کا شخص اس دلیل کو قبول کر لے کہ اللہ نے میری تقدیر میں لکھ لیا تھا اس لیے میں نے یہ جرم کیا, اس وجہ سے مجھے سزا نہیں ملنی چاہیے. بلکہ جو شخص اللہ رب العالمین کے خلاف یہ دلیل قائم کر رہا ہے, خود اپنی عملی زندگی میں اس دلیل کو قبول نہیں کر سکتا. جو کہتا ہے نا کہ میں نے اس لیے گناہ کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میری تقدیر میں لکھا تھا, اس لیے مجھے سزا نہیں ہونی چاہیے. اگر اسی شخص کے ساتھ کوئی دوسرا کوئی جرم کرے, اس کے بیٹے کو آ کے قتل کر دے مثلا, اور وہ یہی دلیل پیش کرے کہ اللہ نے میری تقدیر میں لکھا تھا, ہونا ہی ہے, اس میں میرا کیا قصور ہے, اس لیے مجھے سزا نہیں ملنی چاہیے, وہ اس کی دلیل کو قبول کر لے گا؟ کوئی ہے دنیا کا بندہ جو اس کی اس دلیل کو قبول کر لے؟ اس لیے آپ چلے جائیں کسی بھی ملک کے اندر, چاہے وہ مسلمانوں کا چاہے غیر مسلموں کا ہو, وہاں پر کورٹ ہے, کچہری ہے, عدالت ہے. کس لیے ہے؟ تاکہ مجرم کو سزا دی جائے, معاشرے کے اندر امن و امان قائم ہو, اس وجہ سے نا. تو وہ اس بات کو خود اقرار کر رہے ہیں, قبول کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص جرم کرے تو اسے سزا ملنی چاہیے. وہ خود اس دلیل کو قبول نہیں کر رہا ہے. اگر کوئی شخص اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے, اسے کوئی تکلیف دے, اور وہ یہ دلیل پیش کرے کہ میری تقدیر میں لکھا تھا اس لیے میں نے کیا, تو اس کی دلیل قبول نہیں کر رہا ہے وہ, اور خود وہ اللہ رب العالمین کی مخالفت کر رہا ہے اور اس دلیل کو پیش کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے. تو خود اپنی اس دلیل کے اندر کیا ہے؟ متناقض ہے وہ. اللہ رب العالمین نے اسے دونوں راستہ دکھا دیا ہے. اگر کسی کو مان لیجئے کہ یہاں سے دلی جانا ہو, اس کے دو راستے ہیں, ایک ٹرین سے ہو کر ایک بس سے ہو کر, لیکن اسے کہا جائے کہ دیکھو جو بس سے راستہ ہے نا, وہاں پر آج ہم نے خبر پڑھی ہے کہ فلاں جگہ دنگے چل رہے ہیں, اور جو بسیں جا رہی ہیں سب اتنے زیادہ مشتعل ہو چکے ہیں کہ سب کو آگ کے حوالے کر رہے ہیں. لیکن ٹرین والا جو راستہ ہے, یہ روٹ الحمدللہ مأمون ہے, اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے. کون سا راستہ اختیار کرے گا وہ؟ کوئی ہے بندہ ایسا جو اس کے بعد بھی یہ جو دنگے فساد والا راستہ ہے اس کو اختیار کرے؟ دنیاوی زندگی میں اسے پہلے بتا دیا جائے اس راستے پر چلو گے یہ انجام ہے, اس راستے پر چلو گے یہ انجام ہے, تو اپنے مفاد کو اچھی طرح سے وہ سمجھتا ہے اور اس راستے کو اختیار کرتا ہے جس میں اسے منفعت حاصل ہو, فائدہ حاصل ہو. یہی چیز تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیج کر کہا ہے کہ اس راستے پر چلو گے یہ نتیجہ ملے گا, اس راستے پر چلو گے یہ نتیجہ ملے گا. اس کے باوجود بھی وہ شخص کیا کرے, وہ جائے اسی بس والے راستے میں اور جا کے حادثے کا شکار ہو جائے, اور بعد میں وہ کہے کہ تم لوگ ذمہ دار ہو جنہوں نے ہمیں پہلے کہہ دیا تھا کہ اس راستے پر چلو گے تو یہ تمہارے ساتھ پیش آنے والا ہے. تو آپ کا پہلے علم ہو جانا کہ اس راستے پر چلو گے اس لیے تمہارے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے, اس کے باوجود آپ نے اس راستے کو اختیار کیا. اگر آپ کہنے والے کو ملزم ٹھہرائیں تو کوئی دنیا کا بندہ قبول کرے گا اسے؟ یہی چیز تو آپ اللہ رب العالمین کے سامنے کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ آپ کو بیان کر دیا, اس راستے پر چلو گے تو یہ انجام ہے, اس کے باوجود آپ نے ہٹ دھرمی کی اور اسی راستے کو اختیار کیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجبور نہیں کیا تو اس راستے پر چلنے کے لیے, اور بندہ مجبور نہیں ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. یہ گمراہ فرقوں کا عقیدہ ہے کہ بندہ مجبور ہے. بندہ مجبور نہیں ہے, اور ہر شخص یہ محسوس کرتا ہے. کبھی کسی کو لگا کہ میں نیکی کرنے مسجد میں جا رہا تھا, زبردستی کوئی مجھے وہاں سے اٹھا کے لے کے کسی شراب خانے میں لے کے چلا گیا, کبھی ایسا لگا کسی کو؟ تو ہر کوئی محسوس کرتا ہے کہ ہم مجبور نہیں ہیں, جہاں چاہیں ہم جا سکتے ہیں. تو اس کے باوجود بھی کوئی مسجد نہ آ کر شراب خانے میں جائے اور کہے میری تقدیر میں لکھا تھا اس لیے میں نے شراب پیا, اس لیے مجھے اللہ تعالیٰ چھوڑ دے, تو اپنی اسی دلیل کو قبول نہیں کر سکتا دنیاوی معاملات میں اپنے بارے میں خود. اس کے باوجود دیکھیں کہ اللہ رب العالمین, یہ تقدیر کا مسئلہ انسان کو سمجھ میں آ جائے تو واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہو جائے گی. اگر کسی کو پتا چل جائے کہ مان لیجیے اس کے پاس کوئی مہمان آ رہا ہے, اس کے گھر میں دلی سے ایک شخص آ رہا ہے, اس نے فون کیا تمہارے گھر آ رہا ہوں 2 دن رکوں گا میں, بڑا معزز مہمان ہے, اس کے لیے بہت اچھی طرح سے تیاری کر رہا ہے, لیکن کسی سورس سے اسے پتا چل جائے
کہ جو آ رہا ہے میرے گھر میں مہمان بن کر حقیقت میں ایک سازش کے تحت میرے بچوں کو قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے، یقین کے ساتھ اسے خبر مل جائے، کیا اس کے باوجود بھی اس کی مہمان نوازی کرے گا؟ وہ کر سکتا ہے کوئی؟ مشکل ہے۔ اگر کر بھی لے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا دل بدل جائے مہمان نوازی دیکھ کر کہ اتنا اچھا آدمی ہے، اس کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے مہمان نوازی قبول کر لی، آیا، اچھی طرح خاطر تواضع کی، اس کے باوجود اس نے اپنی سازش کے تحت اس کے بچے کو قتل کر ڈالا۔ کیا اس کے بعد بھی مہمان نوازی جاری رکھ سکتا ہے؟ ممکن ہے کوئی دنیا میں مل جائے؟ ممکن نہیں ہے۔ اب اللہ رب العالمین کے بارے میں غور کریں۔ ابھی جو تقدیر کے 4 مراتب ذکر کیے گئے، پہلا مرتبہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کو مستقبل کے تعلق سے تفصیلاً ہر چیز کا علم ہے۔ آئندہ کل ہم گناہ کرنے والے ہیں، جھوٹ بولنے والے ہیں، شراب پینے والے ہیں، زنا کرنے والے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہمیں بچائے۔ جو کچھ آئندہ کل بندہ گناہ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم ہے یا نہیں ہے؟ اس کے باوجود اللہ رب العالمین اس کے ساتھ بے شمار نعمتیں جاری رکھا ہوا ہے۔ مال و دولت کی نعمت سے، ہر طرح کی نعمت سے اللہ نے اسے نوازا ہے۔ آئندہ کل ہوتا ہے، حقیقت میں گناہ کر ڈالتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، پھر بھی اللہ رب العالمین اس کے ساتھ انعام و اکرام کا سلسلہ جاری رکھتا ہے، چھین نہیں لیتا۔ کبھی ایسا ہوا کہ نافرمانی کی وجہ سے شراب کا بوتل منہ میں لگا رہا تھا لیکن ہاتھ کیا ہو گیا، شل ہو گیا، نہیں پی سکا؟ ایسا ہوا کسی کے ساتھ؟ اللہ رب العالمین اس کے باوجود اسے کیا کرتا ہے؟ اس کے ساتھ نعمتوں کا معاملہ جاری رکھتا ہے، احسان کا معاملہ جاری رکھتا ہے، اس کے بعد بھی وہ گناہ کے اندر ملوث رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین سزا نہیں دیتا، اسے مہلت دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میرا بندہ بعد میں شرمندہ ہو، توبہ کر کے آخری سانس تک اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر وہ نہیں سدھرتا اور آخری سانس تک اللہ کے ساتھ نافرمانی کرتے ہوئے ہی گزار دیتا ہے، اگر اس نے صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا تب بھی اللہ رب العالمین کی مشیت کے تحت ہے۔ کلمہ لا کا اقرار کیا ہے اس نے، لیکن گناہوں کے اندر اپنی زندگی گزارا، ہو سکتا ہے اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے، ڈائریکٹ جنت میں داخل کر دے۔ کوئی انسان کر سکتا ہے اس طرح کسی کے ساتھ اگر اس کے ساتھ کسی نے اس طرح بدتمیزی کی ہو؟ لیکن اللہ رب العالمین کتنا رحیم و کریم ہے۔ سبقت رحمتی علی غضبی، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا حدیث قدسی میں؟ میری رحمت میرے غضب پر سبقت کر گئی ہے۔ تو یہ رب العالمین ہے۔ تو تقدیر کا مسئلہ اگر کوئی سمجھے تو اس رب سے محبت نہیں ہوگی کہ اللہ رب العالمین سب کچھ جاننے کے باوجود ہمارے ساتھ کتنا احسان و اکرام کیے ہوئے ہے، آخری سانس تک ہمیں مہلت دی ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بندہ توبہ کر لے، اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ اگر بہت زیادہ انہوں نے گناہ کیا، آسمان و زمین کو بھر دیا گناہوں سے، اس کے بعد بھی توبہ کر لے تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا ہے، تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اگر توبہ نہ بھی کیا تب بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص رحم و کرم سے اس بندے کو معاف کر دے اور ڈائریکٹ جنت میں داخل کرے۔ لیکن اگر جہنم میں داخل بھی کیا، اگر ایمان پر وفات ہوئی ہے تو ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھے گا، ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ تو یہ ہے ہمارا رب۔ تو یہ تقدیر کے یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں جن کے تعلق سے ہر مسلمان کو کم از کم اتنا علم ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس علم کو ہمارے لیے حاصل کرنا، ضبط کرنا، سمجھنا، یاد رکھنا، اس پر عمل کرنا آسان کر دے۔ اللہ رب العالمین آخری دم تک، آخری سانس تک اسی عقیدے پر ہمیں باقی رکھے، نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ آمین۔ تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔